عورتوں کے حقوق اور قرآن میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے شریعت میں کیوں نہیں حاصل ہوتے؟ شریعت کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت نے کوئی حق نہیں دیے عورتوں کو، کیونکہ قرآن میں عورتوں کے حقوق پر اتنا زور ہے کہ کتنا بھی چاہتے ہوئے ان حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا شریعت میں۔ اس لیے جیسے نکاح کا سوال ہے، جو سب باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ سب شریعت میں بھی ہے، یعنی بغیر عورت کے راضی ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا، 2 گواہ کے سامنے ہونا چاہیے، قاضی کے سامنے گواہی دے وغیرہ وغیرہ، وہ سب شریعت میں جوں کا توں ہے۔ وہ اتنا صاف ہے قرآن کے اندر کہ اس کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ طلاق کے معاملے میں عورت کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہے، خاص طور سے حنفی اور شافعی مذہب میں۔ ان دونوں مذہب میں 3 طلاق ایک ساتھ کہنا جائز ہے، ویلڈ ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ مشہور حدیث ہے جو حدیث رکانہ کہی جاتی ہے۔ رکانہ ایک آدمی کا نام تھا جس نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دی ایک ساتھ، ایک بیٹھک میں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اللہ کے قانون سے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اتنے سخت الفاظ میں آپ نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی مذمت کی۔ پھر بھی شریعت میں 3 طلاق آ گئی۔ اب اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب سیریا، ایجپٹ یہ فتح ہو گئے، وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر آپ جائیں، شام کی عورتیں یا مصر کی عورتیں یا ترکی کی، ابھی میں پچھلے ہفتے ترکی میں تھا، کوئی فرق ہی نہیں لگتا انگریز یا یورپ کی عورتوں میں اور یہاں کی عورتوں میں۔ اتنی ہی گوری ہیں، اتنی ہی خوبصورت ہیں۔ تو جب یہ ملک فتح ہوئے تو عربوں نے اتنی خوبصورت عورتیں دیکھی نہیں تھی، تو وہ جب ان عورتوں سے ملتے، ان کو دیکھتے، تو ان کو یہ ہوتا کہ ان سے ہم شادی کر لیں۔ پہلی بیوی تو ہوتی تھی ان کی، اور پھر یہ کہ قرآن نے تو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ لیکن وہ عورتیں اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ تم اپنی پہلی بیوی کو 3 طلاق دے دو تو ہم نکاح کریں گے۔ وہ سمجھتی تھی کہ عربوں میں یہ 3 طلاق کا رواج ہے، تو ہم 3 طلاق ان سے کہلوا لیں گے تو وہ بیوی تو حرام ہو گئی ان پر، اور پھر ہم ان سے نکاح کر لیں گے۔ اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت کی ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی، اور وہ تو ایک ہی طلاق ہوگی، تو اس لیے کہہ دیتے طلاق 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 اور نکاح کر لیتے تھے۔ جب اس بیوی کو لے کر یہاں آتے مکہ مدینہ، وہ پہلی بیوی کو بھی جب لے لیتے اور وہ ان سے پوچھتی کہ بھئی تم نے تو 3 طلاق دی تھی، نے کہا کہ ہمارے رسول نے منع کر دیا، وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ تو وہ عورتیں شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گئیں کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا، ہم تو سمجھتے تھے کہ عربوں میں 3 طلاق ہو جاتی ہے، ہم نے 3 طلاق دلوا کر نکاح کر لیا، اور یہاں آ کے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک ہی طلاق تھی، اور اپنی بیوی کو واپس لے لیا انہوں نے۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اس طرح سے دھوکہ دو گے دوسری عورتوں کو تو میں 3 طلاق ایک ساتھ بولنے کو لاگو کر دوں گا، اور انہوں نے لاگو کر دی۔
ان حالات میں 3 طلاق واپس آئے. لیکن یہ ایک وقتی یہ تھا، کیونکہ ایسا ہو رہا تھا، وہ ملک فتح ہو رہے تھے اور عرب وہاں جا کر نکاح کر لیتے تھے ان خوبصورت گوری چٹی عورتوں سے. تو حضرت عمر نے یہ کہا. لیکن ایک ایسے سماج کو جہاں مردوں کی حکومت تھی، ایک بہانہ مل گیا 3 طلاق کو نافذ کرنے کا. اور کچھ حالات امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی ایسے پیش آئے اور انہوں نے جائز قرار دیا 3 طلاق کو. اسی طرح امام شافعی نے بھی جائز قرار دیا، جبکہ امام حنبل، احمد بن حنبل اور اپنے امام مالک، امام حنبل پھر بھی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن امام مالک کا اجازت نہیں دیتے. امام مالک اجازت دے دیتے ہیں، امام حنبل اجازت نہیں دیتے بالکل. تو مسلمانوں میں بھی بڑا اختلاف ہے. اور اہل حدیث وہ تو ایک ہی طلاق مانتے ہیں. وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں ایک سے زیادہ بار طلاق بولو گے تو ایک بھی طلاق نہیں ہوگی. ان کے یہاں یہ مسلک ہے. اسماعیلیوں کے یہاں بھی 3 طلاق نہیں ہوتی. تو یہ جو مختلف رائے ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ انسان کا دخل ہے، کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے شریعت کے قوانین میں تبدیلی ہوتی رہی. اب حضرت عمر کے ہی زمانے میں جب قحط پڑا، قحط سمجھتے ہیں نا، فیمین، سوکھا پڑا، مسلسل 2-3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور چوریوں کی وارداتیں زیادہ ہونے لگیں، تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا واپس لے لی. تو شریعت کا تعلق حالات سے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو قرآن کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا چوری کے لیے تو قرآن کی سزا ہے. یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ کسی کی رائے بھی نہیں ہے. اس کو بھی حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حالات ایسے ہیں سماج کے، سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ایسے میں اگر چوریاں ہوتی ہے اور ہم ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے اس طرح سے. اس لیے آپ نے اس سزا کو سسپینڈ کر دیا کہ ہم اس کو لاگو نہیں کریں گے. تو شریعت کے قانون کا تعلق حالات سے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اندھے ہو کر بس قرآن اور حدیث میں ہے تو اس کو لاگو ہی کرتے رہے چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اور جب حضرت عمر جیسا انسان جو آپ کے ساتھ کئی سالوں تک رہا، اس نے ایسا کیا، تو وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں. رسول کیا چاہتے تھے وہ زیادہ جانتے تھے. اس لیے شریعت کو ایبسلیوٹ ماننا، یہ ماننا کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ خود ایک غلط بات ہے. حالات کے اوپر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جیسے میں نے صبح آپ کو بتایا کہ سماج کا بھی مذہب پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا مذہب کا سماج پر. اب عرب سماج کے جو رسم و رواج تھے وہ سب شریعت میں شامل ہو گئے. آپ دیکھیے قرآن میں ولی کا کہیں ذکر نہیں ہے نکاح پڑھانے میں، لیکن عربوں کے یہاں تھا اسلام سے پہلے، تو وہ شریعت کا حصہ بن گیا کہ لڑکی خود اپنا نکاح نہیں پڑھا سکتی، ولی کی ضرورت ہے. اکثر اس کا باپ ولی بنتا ہے، یا باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو چچا، چچا نہیں ہے تو بڑا بھائی، بڑا بھائی نہیں ہے تو چھوٹا بھائی، لیکن کوئی مرد ولی چاہیے. یہ اسلام سے پہلے کا رواج تھا جو اسلامی شریعت میں بھی آ گیا. حالانکہ جب یہ کانٹریکٹ ہے 2 بالغوں کے درمیان تو سیدھا ان میں ہونا چاہیے. ولی کیوں لائے آپ؟
لیکن چونکہ وہ مردانہ سماج تھا، مرد کا دخل ضروری ہوتا تھا شادی میں، اس لیے ولی کا کانسیپٹ آیا، ولی کا تصور آیا۔ لیکن ان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اگر بیوہ ہے اور طلاق شدہ ہے تو اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں لاجک یہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو بیوہ عورت ہے یا طلاق یافتہ عورت ہے اس کو ایک تجربہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خود سے اپنا نکاح پڑھوا لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کنواری لڑکی، اس کو تجربہ نہیں ہوتا، دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے ولی کا ہونا ضروری کر دیا۔ لیکن اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ولی نہیں ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ آج اس زمانے میں کنواری لڑکیاں ان کو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتی تھی، غلطی کر سکتی تھی، لیکن آج پڑھی لکھی ہوتی ہے، آفس میں کام کرتی ہے، مردوں سے اس کا میل جول ہوتا ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کون اس کے لیے اچھا ہے، کون اس کے لیے برا ہے، تو اس کو ایبسولوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض حالات میں ٹھیک ہے، باپ بھی رہنمائی کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ بھی دیکھو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، پھر بھی ماننا نہ ماننا یہ اس کا حق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے کرنا چاہتا تھا، لڑکی نہیں مان رہی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ آپ سمجھائیے میری بیٹی کو، اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ لڑکا اور وہ مان نہیں رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے بلا کر پوچھا اس سے، وہ کہا کہ اس سے شادی کر لو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ کس حیثیت سے مجھ سے کہہ رہے ہیں، رسول کی حیثیت سے یا ایک عام انسان کی حیثیت سے؟ اگر رسول کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں گی، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو میں نہیں مانوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول کی حیثیت سے کیسے تمہیں حکم دے سکتا ہوں، وہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، ایک عام انسان کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ پھر میں نہیں نکاح کروں گی اس سے۔ تو اتنی چیتنا عورتوں میں اس دور میں آ چکی تھی جب اسلامی انقلاب عرب سماج میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم مولوی کہہ دیں تو انکار نہیں کر سکتے، وہاں خدا کا رسول کہہ رہا ہے اور عورت چیلنج کر رہی ہے کہ آپ رسول کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں یا ایک عام انسان کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، اور نہیں مانا جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسی چیتنا، ایسی سمجھ اپنے حقوں کی ہماری عورتوں میں ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتی ہے، نہیں تو نہیں کر سکتی۔ تو بعض چیزیں شریعت میں، قرآن میں ہے اسی طرح ہے، لیکن بعض بہت سی نئی چیزیں جو سماج میں رائج تھیں وہ آ گئی۔ آج بھی جیسے ہندوستانی سماج ہے، یہاں باپ ہی طے کرتا ہے کس سے شادی ہوگی، اور خاص کر چھوٹی جگہوں پر، بڑے شہروں میں بمبئی یا دلی جیسے شاید کم ہوتا ہو، وہاں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے، لیکن شاید کم ہوتا ہو، لیکن یو پی جیسے اسٹیٹ میں یا بہار میں یا مدھیہ پردیش یا گجرات میں، اور خاص طور سے جو نچلے طبقے ہیں، غریب فیملیز ہیں، ان میں تو باپ ہی طے کرتا ہے کس سے شادی ہوگی، اور وہ انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی، حالانکہ شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے چاہے تو، یا شادی کرے تو اپنی شرطوں پر کرے۔ کتنی عورتیں ہیں جو اس طرح کی شرطیں رکھتی ہیں؟ کوئی ہمارے ملک میں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اپنی شرطوں پر وہ شادی کرتی ہو سکتا ہے کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی جس میں چیتنا بھی ہو، سمجھ بھی ہو، اپنے حق کی لڑائی بھی لڑتی ہو، وہ شاید ایسا کرے تو الگ بات، لیکن وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اندرا گاندھی کا پرائم منسٹر ہونا، یہ عام بات
نہیں ہو سکتے کسی حالت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں یہ چیتنا پیدا کریں کہ شادی کے وقت ہمارے یہ حق بنتے ہیں۔ باپ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، مہر آپ جتنی چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے ہی زمانے میں پھر واقعہ پیش آیا، فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، حضرت عمر نے مہر پر سیلنگ لگانے کی کوشش، حد مقرر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مہر کافی بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ مہر مانگنے لگی تھی عورتیں، اور اس وجہ سے کئی مردوں کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سے زیادہ مہر نہیں لی جائے گی، اور اس سے ظاہر ہے کہ عورتیں ان مجلسوں میں شامل ہوتی تھی، لیکچروں میں شامل ہوتی تھی، مسجد میں جاتی تھیں۔ یہ مسجد میں لیکچر دے رہے تھے حضرت عمر، اور کہا کہ آج سے اس سے زیادہ مہر نہیں لی جائے گی۔ فاطمہ کھڑی ہو گئی، وہ کہا او عمر، اللہ نے جو ہمیں حق دیا ہے وہ تم چھیننے والے کون ہوتے ہو؟ چیلنج کر کے کہا مسجد میں، کیونکہ قرآن میں ہے مہر کے بارے میں کہ وَلَوْ كَانَ قِنْطَارًا، کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی دیا جائے تو کم ہے مہر میں۔ قرآن میں یہ الفاظ ہے، قنطار سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں، وَلَوْ كَانَ قِنْطَارًا، کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی آپ نے مہر میں دیا ہے تو آپ طلاق کے وقت واپس نہیں لے سکتے۔ تو فاطمہ نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ او عمر، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ حق چھیننے والے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا، یہ کہہ کر کہ مجھ سے زیادہ تو ایک عورت قرآن کو جانتی ہے۔ اور یہ صحیح ہے، اگر حضرت عمر جانتے کہ الفاظ یہ ہیں قرآن میں تو شاید وہ حد بندی نہیں کرتے مہر کی۔ حد بندی کی اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کی نظر اس آیت پر نہیں پڑی تھی قرآن، جو ایک عورت کی نظر تھی اس پر۔ تو جہاں تک عورتوں کے حقوق کا سوال ہے، انہیں بہت باریکی سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا مطالعہ یہ نہیں کہ ایک آیت آپ نے اٹھا لی اور کوئی چیز ثابت کر دی، نہیں، اسی موضوع پر کتنی آیتیں قرآن کے اندر پہلے سے ہیں، اور سب کو ملا کر اگر ساتھ میں پڑھا جائے تو کیا مطلب ہونا چاہیے، اس طرح سے قرآن کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آیت اٹھا لی اور ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ غلط ہے۔ ایک ساتھ تمام آیتوں کو پڑھ کر نتیجہ نکالنا ہو۔ جیسے مارنے کا ہی سوال میں نے صبح آپ کو بتایا کہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ ضربہ لفظ آیا اسی لیے مارنا اس کے معنی ہو گئے، نہیں چلے۔ ضربہ کا لفظ کتنی آیتوں میں کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے سب آپ کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ معنی نکال سکیں۔ تو عورتوں کے سبھی حقوں کے بارے میں یہ بات ہمیں اختیار کرنا ہوگی کہ اگر نکاح ہے، طلاق ہے، بچوں کی کسٹڈی ہے، دودھ پلانا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کتنے بار قرآن میں آیا ہے اور قرآن کا پورا اپروچ کیا ہے اس سلسلے میں، وہ آپ کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ کوئی صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ اب قرآن کی آیتیں موجود تھی، صحیح حدیثیں موجود تھی، پھر بھی شریعت میں بہت سی چیزیں بدل گئیں، اس لیے کہ پورے سماج کو وہ چیز گوارا نہیں تھی۔ بعض وقت قانون بن جاتے ہیں لیکن سماج ان قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ قانون صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے، کاغذ پر ہوتا ہے، عمل میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے سماج میں بچوں کی شادیاں، ہمارے یہاں قانون ہے 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی کسی لڑکی کی۔ 18 سال کے بعد اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، وہ سزا ہو جائے گی اس میں آپ کو، یعنی خود اپنی
شادی شدہ بیوی کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے اگر اس کی عمر 18 سال سے کم ہے. تو یہ تو ملک کا قانون ہے. لیکن شادیاں ہوتی ہے دودھ پیتے بچوں کی اور وداعی ہو جاتی ہے 14, 15 یا 16 سال کی عمر میں. بہت عام بات ہے. لیکن قانون اپنی جگہ پر رہتا ہے، سماج اپنے طور پر عمل کرتا ہے. تو سماج کا بڑا اثر ہوتا ہے مذہبی قانونوں پر، مذہبی قوانین پر. اس لیے کیونکہ لوگ مذہب کا نام لے کر بہت سی چیزیں کروانا چاہتے ہیں. مذہب میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جیسے حدیثیں کیوں بنی؟ کیونکہ اگر خود میں کہوں کہ بھئی ایسا کرو تو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن اگر میں رسول کے نام سے کہوں تو آپ فوراً مان لیں گے. اس لیے حدیثیں بنتی گئی کہ بھئی مرد یہ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے، وہ نہیں ہو پاتا تھا. قرآن میں صاف صاف چیزیں تھی تو پھر وہ حدیث لے آتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننا بھی اتنا ضروری ہے جتنا قرآن کو ماننا. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث میں اگر کوئی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے تو حدیث پر عمل کرنا ہوگا، قرآن پر نہیں، کیونکہ حدیث ہمارے رسول کی. یہاں تک کہہ دیا، جو بالکل غلط ہے. لیکن شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں لائی گئی حدیث کے نام پر جو قرآن کے اندر نہیں تھی. کسٹڈی آف چلڈرن قرآن کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن شریعت میں ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 7 سال کی عمر تک ہی ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد باپ کا حق بنے گا. اگر لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک ہی ماں کے پاس رہے گی، پھر باپ کے پاس چلی جائے گی. یعنی اولاد باپ کی ملکیت قرار دے دی گئے. جبکہ قرآن میں ماں کا درجہ باپ سے بہت اونچا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے ماں کے بارے میں کہ مردوں وہ تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے 9 مہینے تک اور پھر تمہیں جنم دیتی ہے. کیا اس ماں کے لیے تمہارے دل میں احترام نہیں ہو؟ باپ کے لیے کہیں نہیں آیا. تو باپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماں تو اتنی مشقت اٹھاتی ہے 9 مہینے تک، پھر بچہ پیدا ہونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر بچے کو جنم دیتے ہوئے ماں کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کا درجہ شہادت کا درجہ ہے، یعنی وہ شہید مانی جائے، کیونکہ ایک انسان کو جنم دیتے ہوئے اس کی موت ہوئی. اس حد تک رسول اللہ نے ماں کو درجہ دیا. وہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، یہ تو بتایا ہی میں نے آپ کو. تو شریعت میں کچھ آیا ہے تو وہ عین قرآن کے مطابق ہے، ایسا کچھ نہیں. سماج کو جو ایکسیپٹیبل تھا وہ مان لیا. اب یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے کیونکہ سماج کو ایکسیپٹیبل تھا، اور سماج کو ایکسیپٹیبل یعنی مردوں کو، عورتوں کو تو بولنے کا بھی رائٹ نہیں تھا. تو اس لیے وہ شریعت میں آ گیا. اور شریعت میں بھی کچھ اسکولس میں، جیسے امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، شیعوں میں نہیں ہے، اہل حدیث میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ خدا کا قانون نہیں ہے، یہ انسان کا انٹرپریٹیشن ہے. خدا کا قانون ہوتا تو ایک ہی ہوتا سب کے لیے. جیسے نکاح خدا کا قانون ہے، وہ کوئی بھی فرقہ ہو مسلمانوں کا، نکاح لازمی ہے. اور نکاح کا وہی طریقہ ہے کہ عورت 2 گواہوں کے سامنے اپنی شرطوں کے ساتھ ہاں کہے گی اور تبھی وہ نکاح ہو سکے گا، کیونکہ وہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کہیں انٹرپریٹیشن نہیں ہے.
لیکن طلاق میں ایسا نہیں رہا، کیونکہ شادی کے وقت تو مرد بھی بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، خود پیغام بھیجتا ہے، اس لیے شادی کے وقت سب منظور کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا جی بھر جاتا ہے عورت سے تو پھر اس کو طلاق دینے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر طلاق میں اپنی اجارہ داری بنا لی اس نے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے عورت کو طلاق کا حق دیا، جسے خلا کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 256ویں آیت میں اس کا ذکر ہے خلا کا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر عورت کو ایسا لگے کہ وہ خدا کے حدود کی پابندی نہیں کر سکے گی تو وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے۔ اب شریعت میں کیا ہے کہ اس وقت تک خلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرد اجازت نہ دے، تو پھر اجازت داری آدمی کی ہوگی، جبکہ مشہور حدیث ہے، جمیلہ والی حدیث کہلاتی ہے، جیسے رکانہ کی حدیث ہے 3 طلاق کی، اسی طرح خلا کے سلسلے میں جمیلہ کی حدیث ہے کہ جمیلہ نام کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، وہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر کو خلا دینا ہے۔ پھر پوچھا کیا کنجوس ہے، گزارا بھتہ برابر نہیں دیتا؟ کیونکہ نہیں، جتنا مانگتی ہوں اس سے دگنا دیتا ہے، تو پھر کیوں خلا چاہتی ہو؟ تو جمیلہ نے کہا بس مجھے اس کی شکل صورت پسند نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر خلا نہیں ہوا تو میں خدا کے حدود کی پابندی نہیں کر سکوں گی۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں مہر میں کیا دیا تھا؟ اس نے کہا ایک باغ دیا تھا۔ تو آپ نے کہا اسے واپس کر دو تو تمہارا خلا ہو جائے۔ پھر وہ حدیث اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ مطلب یہ کہ اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ رضامندی اس کی شامل ہوتی تو پہلے آپ اسے بلاتے اور سمجھاتے، جمیلہ کو سمجھاتے، لیکن نہیں، آپ جب جمیلہ نے کہہ دیا کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، خلا کر دیا۔ پھر بھی ہمارے علماء یہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، جب تک شوہر کی رضامندی نہیں ہوگی خلا نہیں ہو سکے گا، جو غلط ہے۔ ہمارے یہاں 1993 کی بات ہے، 1993، یہ قاسمی، مولانا قاسمی تھے جو بہار کے تھے اور بعد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ بنے، وہ آئے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان کو لیکچر کی دعوت دی اور سوال پوچھے گئے۔ تو ایک عورت نے اسی طرح خلا کے بارے میں سوال پوچھا کہ عورت کا حق مکمل ہے یا نہیں، مطلق ہے یا نہیں؟ تو مولانا قاسمی نے کہا نہیں، شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ تو میں نے کہا مولانا اگر شوہر کی رضامندی ضروری ہے